بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سنڈے کلاس سبق نمبر 43، لیسن نمبر 43۔ آج ہم اتوار کی مناسبت سے سنڈے کلاس کے عنوان کے تحت سامنے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ مسلسل پیارے بچے دلچسپی کے ساتھ دینی باتیں سن رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ تمام اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے۔ معمول کی طرح ہم پہلے بنیادی دینی باتیں کریں گے، آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کا عنوان ہوگا جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ پھر 2 آیتیں اور 2 حدیثیں ترجمے اور مطلب کے ساتھ، سیرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں عربوں کی لڑائیاں، اس سے متعلق اہم باتیں، اخلاق میں سخی بن جاؤ عنوان، اور آداب میں مدینہ منورہ کے چند آداب، مسائل میں سجدے سہو سے متعلقہ کچھ مسائل، صبح و شام کی دعائیں، اور اسی کے ساتھ اختتام، اور آخر میں سوالات اور جوابات۔ پیارے بچوں، آج ہم تم کو ایک ایسی برائی کے بارے میں تفصیلات بتلائیں گے جس سے ہمارا دل ناپاک اور گندا ہو جاتا ہے، وہ ہے کینہ۔ سوال یہ ہے کہ کینے کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کے ارادے سے کسی کی برائی چاہنا، اور اپنے دل میں یہ چاہت پیدا ہو جانا کہ فلاں آدمی کو نقصان ہو جائے، فلاں آدمی ناکام ہو جائے، فلاں آدمی بیمار پڑ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ مثلا فیروز کے دل میں افروز کے بارے میں یہ خیال آتا ہے، اور وہ اپنے اختیار اور ارادے سے یہ چاہتا ہے کہ افروز کا نقصان ہو، اس طرح کہ افروز کو کوئی تھپڑ مار دے، افروز اپنے امتحان میں ناکام ہو جائے، افروز کسی حادثے کا شکار ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو فیروز کا اس طرح اپنے دل میں ارادے کرنا، اسی کو کینہ کہتے ہیں۔ ایک انسان جس کے دل میں انسانیت ہو، وہ کبھی دوسروں کے بارے میں اس قسم کے برے ارادے نہیں کر سکتا، اور ایک شریف انسان کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنے دل سے اور اپنے اختیار سے اس قسم کے ارادے کرے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، انسان سے انسان کو کینہ نہیں اچھا، یا یوں کہ انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ اس لیے اپنے سینے کو کینے سے پاک رکھو، اور کینے کو دور کرنے کا فارمولا یہ ہے کہ تم بچپن ہی سے یہ مزاج بنا لو کہ میں ہر شخص کی بھلائی چاہوں گا۔ تم ابھی سے یہ عادت اپنے دل میں پیدا کرو کہ تم جس کو بھی دیکھو تمہارا دل اس کے بارے میں بھلائی چاہنے لگ جائے۔ جب تمہارا دل ہر ایک کے بارے میں بھلائی اور اچھائی چاہنے کا ارادہ کرنے لگے گا تو تمہارا یہ ارادہ تمہاری عادت بن جائے گا، پھر تم زندگی بھر ہر ایک کے بارے میں بھلائی چاہنے لگ جاؤ گے۔ پیارے بچوں، آج سے تم اپنے اس ارادے کو مضبوط کرتے چلے جاؤ کہ تم اپنے بھائی، بہن، پڑوسی، رشتہ دار، مہمان، دوست و احباب، اہل محلہ اور اپنے بڑوں اور چھوٹوں کو فائدہ پہنچاؤ، اپنی طرف سے ہر ایک کو راحت پہنچاؤ، اور اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھو۔ بری نیتوں اور برے ارادوں سے اپنے دل کو پاک رکھو۔ اپنے دل میں کسی سے دشمنی نہیں رکھو گے تم، انشاءاللہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ تو یاد رکھو، جب تم جوانی پر قدم رکھو گے تو تم ایک با کردار اور ایک با اخلاق انسان بن جاؤ گے۔ لوگ تم کو اور تمہاری ان نیک عادتوں کو اور تمہارے اونچے اخلاق اور کردار اور تمہارے کیریکٹر کو دیکھ کر تمہیں دعائیں دیں گے۔ تم اپنے بدن اور اپنے کپڑوں کا جس طرح خیال رکھتے ہو، جس طرح تم اپنے بستر اور اپنے کمرے کی پاکی کا خیال رکھتے ہو، بالکل اسی طرح اپنے دل کی پاکی کا بھی خیال ضرور رکھو۔ پیارے بچوں، اپنے دل میں کسی کی دشمنی مت رکھو۔
دل میں کسی کے بارے میں بغض اور کینہ مت رکھو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اگر تمہارے دل میں اخلاص ہے اور تم ایک مخلص لڑکے اور طالب علم ہو تو تمہارے دل میں بغض، عداوت، دشمنی، حسد، کینہ وغیرہ نہیں آ سکتے۔ تمہیں ایک مخلص انسان بننے کے لیے اپنے دل سے ان تمام جراثیم کو نکال کر پھینک دینا ہوگا۔ پیارے بچوں، اس دل میں محبت نہیں آ سکتی جس دل میں کینہ پرورش پا رہا ہو، اور ایسی قوم محبت کو عام نہیں کر سکتی جس قوم کے دل کینے سے بھرے ہوئے ہوں۔ وہ شخص ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اور اس شخص کا دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے جس کے دل میں حسد، بغض اور کینہ ہو۔ پیارے بچوں، ہمارے آپسی تعلقات میں درار اسی لیے پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارے دلوں میں بغض، دشمنی، حسد اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر تم اپنے دل میں کینہ، بغض اور حسد کو جگہ دو گے، یاد رکھو آگے چل کر اس سے پورے خاندان، کنبہ اور پورے گھرانے سے محبت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے اس کینے کو وہیں کچل دینا چاہیے جہاں سے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، تمہارے زندہ رہنے کے لیے تمہارے دل کا زندہ رہنا ضروری ہے، اور دل اس وقت مردہ یا بیمار ہو جاتا ہے جب اس دل میں بغض، کینہ، حسد جیسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم کینہ رکھنے والوں سے متعلق ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث سے تمہیں کینہ کرنے کا کس قدر نقصان ہے اس کا احساس اور اس کا اندازہ تمہیں ہو جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور صحیح مسلم حدیث کی مستند اور معتبر کتاب ہے۔ حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف کے بعد صحیح مسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ جو حدیث ہم تمہیں بیان کر رہے ہیں وہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، پھر ہر ایسے بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، لیکن اس شخص کی مغفرت نہیں کی جاتی جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ اور دشمنی رکھتا ہو۔ اور حکم ہوتا ہے کہ انہیں دیکھتے رہو، یعنی جو دو آدمی آپس میں کینہ اور دشمنی رکھتے ہیں ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ آپس میں مل جائیں۔ جب تک یہ دونوں آپس میں مل نہ جائیں، ان کے دل نہ مل جائیں، اس وقت تک وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بخشش سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، اسی مجلس میں تم اپنے دلوں کا جائزہ لو اور غور کر لو کہ تمہارے دلوں میں کس کس کے بارے میں کینہ اور دشمنی بھری ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو فوراً ان سے معافی مانگ لو جن سے کینہ اور دشمنی ہے، اور کہہ دو کہ جو کچھ میرے دل میں تمہارے بارے میں تھا میں نے وہ سب کچھ اپنے دل سے نکال دیا ہے۔ اس لیے تم بھی اپنے دل سے وہ باتیں نکال دو جو تمہارے دل میں ہیں۔ اب میرا بھی دل صاف ہے، تمہارا بھی دل صاف ہے۔ پیارے بچوں، ہم ایک مثال سے کینہ اور دشمنی سے متعلق ایک اہم بات بتلانا چاہتے ہیں۔ دیکھو، ایک طرف تم ایسے کپڑے رکھو جن کپڑوں کو پہن کر اتار دیا گیا ہو، جو میلے کچیلے ہوں، جن کپڑوں سے پسینے کی بدبو آ رہی ہو۔ ہر شخص ایسے کپڑوں کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی نگاہیں ان کپڑوں سے پھیر لیتا ہے، وہ اپنی ناک بند کر لیتا ہے، اس کو ایسے کپڑوں کے دیکھنے سے گھن بھی آنے لگتی ہے۔ دوسری جانب تم ایسے کپڑے رکھو جو بالکل صاف ہوں، دھلے ہوئے ہوں، استری کیے ہوئے ہوں، پوری نفاست سے ان کو سلیقے سے رکھا گیا ہو۔ تم ان کپڑوں کو جب دیکھتے ہو تو تمہیں یہ کپڑے بہت اچھے محسوس ہوتے ہیں، اور اگر ایسے کپڑے تمہارے قریب رکھ دیے جائیں تو تم کو برا بھی نہیں لگتا۔ بالکل اسی طرح ایک طرف ایسا دل ہو جس دل میں کینہ، بغض، حسد، دشمنی کے کیڑے ہوں، بدنیتی کے جراثیم ہوں، ایسا دل رکھنے والا وہ بد نصیب ہے
جس کو نہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور نہ ہی ایسے شخص کو دوسرے کوئی لوگ پسند کرتے ہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل ایسے پاکیزہ ہوں جن دلوں کو اللہ تعالیٰ پسند کریں اور دنیا جہاں کے لوگ پسند کریں، تو تم آج ہی پختہ ارادہ کر لو کہ تم اپنے دل کی دنیا کو بالکل پاک اور صاف کر لو گے، اور اس دل سے کینہ، بغض، دشمنی وغیرہ نکال باہر پھینک دو گے، اور اس دل میں محبت، ہمدردی اور غمخواری پیدا کرو گے۔ اگر تم ایسے ہو جاؤ گے تو تم اللہ کے بھی محبوب اور لوگوں کے نزدیک بھی محبوب اور پسندیدہ بن جاؤ گے۔ بچوں، 2 آیتیں اور 2 حدیثیں ہم پیش کرتے ہیں۔ پہلی آیت سورۃ الحدید کی ہے، آیت نمبر 21 رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف۔ وہ شخص کامیاب ہے جس کو زمین و آسمان کے خالق و مالک نے معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس لیے رب ذوالجلال کی مغفرت کی طرف دوڑو، رب ذوالجلال کی بنائی ہوئی جنت کے حاصل کرنے کی طرف اپنے قدم آگے بڑھاؤ، کوشش کرو۔ دوسری آیت سورۃ الذاریات کی ہے، آیت نمبر 50 رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لہذا اللہ کی طرف دوڑو۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف دوڑیں، یعنی زندگی میں اچھے اعمال کثرت سے کریں اور اپنے رب کی مرضی پانے کی فکر کریں اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں 100% جذبہ پیدا کریں۔ 2 آیتوں کے بعد 2 حدیثیں سامنے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعقل کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کا ایک فرد بنے رہنے کے لیے بندے کے اخلاق کا اس قدر بلند ہونا ضروری ہوگا کہ وہ اپنے بڑوں کا اکرام کرے اور چھوٹوں پر شفقت کرے۔ دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی، جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد میں رہیں تو ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد میں رہنا چاہیے۔ بچوں، سیرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سبق، عربوں کی لڑائیاں اور انجمن کا قیام۔ عرب کے لوگ اس زمانے میں، یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بڑے لڑاکو تھے، بات بات پر قتل و خون کر بیٹھتے تھے۔ ان کی لڑائیاں برسوں تک چلتی تھیں۔ ان لڑائیوں کی وجہ سے ہزاروں لڑکے یتیم اور بے حساب عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ یہ لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے، کمزوروں کو ستاتے تھے، غریبوں اور مسکینوں پر ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ اہل عرب کی یہ حالت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی نہ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف ہوتی اور ان لڑائیوں کے خاتمے کی فکر کرتے اور تدبیریں سوچتے کہ کس طرح عرب میں امن قائم ہو۔ عرب کے لوگ، بلکہ اہل عرب میں چند ایسے لوگ بھی تھے جن کے مزاج میں نرمی تھی، سلامتی تھی۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک انجمن قائم کی، جس انجمن کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اس انجمن میں مشورے کے بعد یہ باتیں طے ہوئیں کہ ہم سب مظلوم کی حمایت کریں گے اور ظالم کو مکے میں رہنے نہیں دیں گے۔ اس مشورے اور معاہدے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک رہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دور ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے مطابق مکے میں ظالموں کے حوصلے پست ہو گئے اور مظلوموں کو راحت ملی۔ بچوں، اچھے اخلاق میں آج ہمارا عنوان ہے سخی بن جاؤ۔
اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو مال عطا کیا ہے وہ خود اپنے اوپر خرچ کرنے اور اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں، دیگر رشتہ داروں اور بیوی بچوں پر خرچ کرنے اور غریبوں، محتاجوں اور تنگ دستوں پر خرچ کرنے کے لیے دیا ہے۔ جو مال سب سے بڑے سخی رب ذوالجلال نے ہم کو عطا کیا ہے، اس مال کو اسی قدر سخاوت اور فیاضی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، اپنا مال دوسروں پر بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ ماہ رمضان المبارک میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ جیسے خاص دنوں میں تیز آندھی چلتی ہے، ویسے ہی رمضان المبارک کی خاص گھڑیوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی اسی طرح بڑھ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جیسا احسان کیا ہے اور دل کھول کر رب ذوالجلال نے ہم کو جو کچھ عطا فرمایا ہے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے، تو ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ہم بھی اسی طرح دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کریں، سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کریں، درد مندوں، محتاجوں، تنگ دستوں، مفلوق الحال لوگوں اور بے سہارا یتیموں اور بیواؤں پر اپنا مال خرچ کریں جو مال کے اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ زندگی گزارنے کے آداب۔ مدینہ منورہ کے آج چند آداب بیان ہوں گے۔ پہلا ادب، مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ دوسرا ادب، سکون و وقار سے داخل ہونا چاہیے۔ تیسرا ادب، وہاں کی کسی چیز میں عیب نہیں لگانا چاہیے۔ چوتھا ادب، مدینے میں پہنچنے والی بلا اور سختی پر صبر کرنا چاہیے۔ پانچواں ادب، مسجد نبوی میں اس طرح سے آنا چاہیے گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ چھٹواں ادب، روضہ اطہر پر اس طرح آنا چاہیے گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے۔ ساتواں ادب، قبر مبارک کے پاس آواز بلند نہیں کرنا چاہیے۔ آٹھواں ادب، بوقت زیارت سب سے پہلے سلام عرض کرنا چاہیے۔ نواں ادب، قبر مبارک سے واپس ہوتے وقت حتی الامکان پیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، شریعت کے مسائل میں آج سجدہ سہو سے متعلق کچھ باتیں بیان کرتے ہیں۔ سہو کے معنی ہیں بھول جانے کے، بھول کر کبھی کبھی نماز میں کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے جس سے نماز میں نقصان آ جاتا ہے۔ بعض نقصان ایسے ہیں کہ ان کو دور کرنے کے لیے نماز کے آخری قاعدے میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ان کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر تکبیر کہے اور سجدہ کرے۔ سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھے، پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے اور سیدھا بیٹھ کر پھر تکبیر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے، پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے اور بیٹھ کر پھر دوبارہ التحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے۔ بچوں، صبح و شام کی دعائیں، وحشت ہونے یا نیند کے نہ آنے پر یہ دعا پڑھی ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عبادی ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ جب برا خیال آئے تو یہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان آمنت باللہ ورسلی۔ پیارے بچوں، ساری باتیں بیان کی جا چکی ہیں اور اب باقی ہیں سوالات اور جوابات۔ سوال ہم کرتے ہیں اور سوالات کے آتے ہی تمہارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے۔ پہلا سوال، کینے کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ دوسرا سوال، کینے کی ایک مثال دیجیے۔ تیسرا سوال، کیا انسانیت رکھنے والا انسان کسی سے کینہ رکھ سکتا ہے؟ چوتھا سوال، کینے سے متعلق ایک شعر عرض کیجیے۔ پانچواں سوال، کیا اپنے سینے میں کینہ رکھنے والا مخلص ہو سکتا ہے؟ چھٹواں سوال، کینہ اور دشمنی سے متعلق ایک حدیث بیان کیجیے۔ ساتواں سوال، کیا تم نے اپنے دل کا کبھی جائزہ لیا ہے کہ تمہارے دل میں کسی سے متعلق کینہ ہے یا نہیں؟ آٹھواں سوال، کینہ، بغض اور دشمنی رکھنے والے اور نہ رکھنے والے سے متعلق کپڑوں کی مثال جو دی گئی ہے وہ بیان کیجیے۔ نواں سوال، کیا کینہ، بغض اور دشمنی رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں؟ 10واں سوال،
کیا تم نے آج عہد کر لیا ہے کہ تم کینہ، بغض اور دشمنی اپنے دل میں نہیں رکھو گے؟ 11واں سوال سورۃ الحدید کی آیت نمبر 21 میں کیا حکم ہے؟ 12واں سوال فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ 13واں سوال جو اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرتا ہے اس کی مدد کون کرتا ہے؟ 14واں سوال مکے میں جو انجمن بنائی گئی تھی اس کا نام کیا تھا؟ 15واں اور آخری سوال رمضان مبارک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کس طرح بڑھ جاتی تھی؟ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا یہ درس سنڈے کلاس، اور ہم اگلے اتوار تک کے لیے تم سے جدا ہوتے ہیں۔ اگلے اتوار ملاقات ہوگی، اسی کے ساتھ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔